بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی برائیوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کے منع کردے ہوئے کاموں سے بچو۔ اگر روزے کے باوجود بھی ہم وہی کام کریں گے، لغو اور بیہودہ باتوں میں مشغول ہوں گے، برائی کے کاموں میں مشغول ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بجا لائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے آپ باز رہیں، بلکہ روزہ یہ بھی ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے اور ہر گناہ کے کام سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھا جائے کہ کسی گناہ کے کام میں نہیں پڑنا۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں کیا فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار و گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی وہ ایک بندہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، بھوکا پیاسا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اسی طرح بہت سارے رات گزار ایسے ہیں، تہجد گزار، رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات صرف جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نیت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس طرح نیک اعمال کیے جائیں، اس طرح نہیں کیا جاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت خالص ہونی چاہیے۔ تو ابھی رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، ابھی سے عزم اور ارادہ کر لیں، ابھی سے خالص نیت کر لیں کہ اے اللہ جو بھی میں نیک اعمال کروں گا، نیک عمل کروں گا، نیک کام بجا لوں گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہوگا، تیری خوشنودی کے لیے ہے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ سارے 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے ہم چلے، اے اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس روزوں کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی مرضی کے مطابق چلوں گا، میں آپ کی چاہت کے مطابق چلوں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق، میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق چلوں گا، میں یہ نیت کرتا ہوں۔ تو یہ نیت جو بندہ کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا جائے گا۔ اور یہ نیت نہیں ہوگی اور جیسے رمضان آیا جو روزہ رکھ لیا تو اور پھر نماز پڑھ لی، تو جو شروع میں تو روزہ بھی صحیح رکھے گا، نماز بھی صحیح پڑھے گا وقت، لیکن جیسے جیسے روزے گزرتے جائیں گے اس کے اعمال میں، اس کے اخلاص میں جو ہے کمی آتی جائے گی۔ لہذا اگر پہلے سے نیت کی ہوگی تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیت المؤمن خیر من اعمالہ، کہ بعض اوقات مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالص طور پر اللہ کی رضا کے لیے وہ نیت کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے سارے کام آسان بنا دیں گے، روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا، نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، بلکہ باجماعت نماز ادا کرنے کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری نمازیں باجماعت ادا کروائیں گے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کی نیت کرنا، دوسروں کی بھلائی کی نیت کرنا، دوسروں کے ساتھ خدمت خلق کے ساتھ پیش آنا، اس کی نیت کرنا، جتنی نیتیں کرتے جائیں گے اللہ رب العزت ان کے بقدر جو ہے نیکیاں عطا کرتے جائیں گے، بلکہ ان نیک اعمال کے اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنی نیتوں کو اچھی طرح ٹٹول لینا ہے، اچھی طرح جو ہے ان کو کنگال لینا ہے کہ اس میں کسی قسم کا ریا نہ ہو، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، کہ اگر یہ چیزیں شامل ہوگی تو روزہ اتنا بڑا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، یہ اس کا اجر میں خود ہوں گا۔ دونوں روایتیں ہیں۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت اس پر ثواب اور اجر عطا فرما رہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس کے باوجود بھی اس روزے میں بھی اگر ریاکاری شامل ہوگی، دکھلاوا شامل ہو گیا، فرمایا کہ وہ کسی کام کا نہیں
بلکہ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت والے دن ریاکاروں سے یہ کہا جائے گا کہ جو نیک اعمال تم نے جن لوگوں کے لیے کیے تھے، جن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیے تھے، آج ان کا ثواب انہی سے لے لو۔ تو لہٰذا اس ریاکاری سے بچنا اور خالص نیت کر کے ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں گے اللہ رب اس پر جو ہے اجر عطا فرماتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی اللہ رب روزوں کے بعد بھی، رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں گے۔ یہ اس رمضان المبارک کی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔